السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر ہے لیئرڈ آرکیٹیکچر کے بارے میں یا ٹی سی پی آئی پی لیئرز کے بارے میں کہ یہ لیئرز کا آرکیٹیکچر ہے کیا، ٹھیک ہے، ان کی یہ کب ایگزسٹنس ہوئی، ان کی کب یہ لیئرز بنی ہیں، ٹی سی پی آئی پی کا ماڈل کیا ہوتا ہے، اور ہم ڈسکس کریں گے ایپلیکیشن لیئر، ٹرانسپورٹ لیئر، انٹرنیٹ لیئر اور نیٹورک ایکسیس لیئر کو تفصیلاً۔ اس کے علاوہ ٹی سی پی آئی پی اور او ایس آئی ماڈل میں دونوں میں کمپیریزن کو ہم اس میں کریں گے آج کے لیکچر میں۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ تو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ لیئرڈ آرکیٹیکچر بنایا کیوں گیا۔ لیئرڈ آرکیٹیکچر کو بنانے کا مقصد تھا کہ ہم نے کمپیوٹر کے ساتھ جو بھی کمیونیکیشن کرنی ہے یا کمپیوٹر نے اوور دا انٹرنیٹ کمیونیکیشن کرنی ہے تو اس کمیونیکیشن میں کوئی فالٹ نہ رہے، مطلب ہم جو بھی ڈیٹا سینڈ یا ریسیو کریں وہ تھرو فیزز یا سٹیپس کریکٹلی نیٹ ورک کے اوپر اپلوڈ ہو، ڈیسٹینیشن تک پہنچے اور کریکٹلی ہی ہمیں واپس ریسیو ہو یا ڈاؤن لوڈ ہو۔ اس میں ہم نے ڈفرنٹ لیئرز ہیں نیٹ ورک میں جو کہ اس کے کمپوننٹس ہیں، وہ کمپوننٹس ہمیں اس کی امپلیمنٹیشن میں فلیکسیبلٹی پرووائڈ کرتے ہیں۔ ٹی سی پی آئی پی ماڈل ہوتا کیا ہے؟ ٹی سی پی ایبریویشن ہے ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول کا، ٹھیک ہے، آئی پی ہے انٹرنیٹ پروٹوکول کا۔ اس پروٹوکول کا مقصد ہے کہ آپ نے جو بھی ہوسٹ ہیں یا جو بھی آپ کی کمپیوٹر مشینز ہیں ان کو انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹیوٹی پرووائڈ کرنی ہے۔ پروٹوکولز ایکچوئل میں رولز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو نیٹ ورک اسٹیبلش کرتے ہوئے ڈیسائیڈ کرنے پڑتے ہیں کہ آپ نے ڈیٹا کس طرح ٹرانسفر کروانا ہے اوور دا انٹرنیٹ۔ تو ٹی سی پی اور آئی پی یہ بھی دو آپ کے پاس انٹرنیٹ پروٹوکولز ہیں۔ نیٹ ورک کو اسٹیبلش کرتے ہوئے ہمارے پاس 7 لیئرز تھیں جو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹی سی پی آئی پی ماڈل میں ہمارے پاس 4 لیئرز ہوتی ہیں جنہیں ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، جن میں ایپلیکیشن لیئر ہے، ٹرانسپورٹ لیئر ہے، انٹرنیٹ لیئر ہے اور نیٹ ورک ایکسیس لیئر ہے۔ تو ایپلیکیشن لیئر کا مقصد کیا ہے؟ یہ ڈیٹا کو پریزنٹ کر رہی ہوتی ہے یوزرز کو تاکہ ان کوڈنگ اور اس کی سیشن کو کنٹرول کر سکے، مطلب کہ جو بھی آپ کے پاس ویو آ رہا ہوتا ہے کسی بھی ایپلیکیشن کا، اس کی بیک اینڈ پہ جو بھی کوڈنگ ہو رہی ہے یا جو بھی اس کے سیشنز بن رہے ہیں ان سب کو کنٹرول کرنا ایپلیکیشن لیئر کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس ٹرانسپورٹ لیئر۔ تو ٹرانسپورٹ لیئر کا کام ہے، اس کا کام ہے کہ اس نے ڈفرنٹ ڈیوائسز کے درمیان نیٹ ورک کے اوپر ڈیٹا کو کمیونیکیٹ کروانا ہے۔ ڈیٹا ایک ڈیوائس سے دوسری ڈیوائس کے اوپر سینڈ یا ریسیو کروانا ہے، جبکہ انٹرنیٹ لیئر ہے یا انٹرنیٹ ماڈل ہے یہ آپ کو پاتھ ڈٹرمائن کر رہا ہوتا ہے نیٹ ورک کے اوپر کہ آپ نے جو بھی ڈیٹا ایکسیس کرنا چاہ رہے ہیں اس کا پاتھ کیا ہے۔ نیٹ ورک ایکسیس لیئر یہ کنٹرول کر رہی ہوتی ہے ہارڈ ویئر کے کمپوننٹس کو جو کہ نیٹ ورک کے اوپر ہم یوز کر رہے ہیں۔ ایپلیکیشن لیئر کو ہم آلریڈی تفصیلاً ڈسکس کر چکے ہیں، جس میں جو بھی ایپلیکیشنز ہماری ہوتی ہیں ان ایپلیکیشنز کی بیک اینڈ پہ کوڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، ان کو بٹس میں کنورٹ کیا جا رہا ہوتا ہے اور ان کو اوور دا نیٹ ورک ہم ٹرانسفر کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو جو یوزر کے لیے انٹرفیس شو ہو رہا ہے اسے ہم ایپلیکیشن کہہ رہے ہیں، لیکن بیک اینڈ پہ لیئر اس سارے کو کنٹرول کر رہی ہے سارے سسٹم کو، اور آپ کے کمپیوٹر سسٹم اور نیٹ ورک کے اوپر جو بھی ڈیجیٹل سگنلز پروڈیوس ہونے ہیں اور ٹرانسمٹ ہونے ہیں وہ ایپلیکیشن لیئر سے ہی سٹارٹ ہوتے ہیں۔ ایپلیکیشن لیئر ڈفرنٹ پروٹوکولز کو یوز کر رہی ہوتی ہے، جس میں ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول ہے HTTP جسے ہم کہتے ہیں، فائل ٹرانسفر پروٹوکول ہے FTP اس کا نام ہے، پوسٹ آفس پروٹوکول یا POP3 ہم اسے کہہ رہے ہوتے ہیں، سمپل میل ٹرانسفر پروٹوکول ہے جو میلز کو سینڈ کرنے یا ریسیو کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جسے SMTP بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ سمپل نیٹ ورک مینجمنٹ پروٹوکول کو بھی ہم ایپلیکیشن لیئر میں یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایپلیکیشن لیئر کا کام کیا ہوگا؟ اس نے فائلز کو ٹرانسفر کروانا ہے۔ فائل ٹرانسفر کے لیے ہم یوز کریں گے FTP TFTP اور نیٹ ورک فائل سسٹم کو، جبکہ ای میلز کے لیے ہم یوز کریں گے سمپل میل ٹرانسفر پروٹوکول یا SMTP کو۔
ریموٹ لاگ ان کے لیے، اگر آپ کسی سسٹم سے ریموٹلی لاگ ان کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ کی ایکسیس میں نہیں ہے، مطلب آپ اس کے پاس موجود نہیں ہے لیکن آپ ریموٹلی اسے ایکسیس کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم ٹیلی نیٹ کو یا آر لاگ ان کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح نیٹ ورک مینجمنٹ میں آپ سمپل نیٹ ورک مینجمنٹ پروٹوکول کو یوز کر رہے ہوتے ہیں جسے آپ SNMP بھی کہتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نیم مینجمنٹ میں ڈومین نیم سسٹم یا DNS کو بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں جس کا کام جتنی بھی آپ کی ڈومینز ہیں ان کو نیمز پرووائڈ کرنا ہوتا ہے. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس ٹرانسپورٹ لیئر. ٹرانسپورٹ لیئر کیا کام کرتی ہے اور اس سے ہم نے کیا کام کروانا ہے جی؟ تو ٹرانسپورٹ لیئر ہمارے پاس ڈیٹا ڈلیوری کے لیے یوز ہو رہی ہوتی ہے. اس میں ہم TCP پروٹوکول کو، ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول جسے ہم کہہ رہے ہیں، اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم کنیکشنز کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں ECCP سے. اس کے علاوہ ہمارے پاس اگر ہم UDP کو، یوزر ڈیٹا گرام پروٹوکول کو یوز کریں تو وہ بھی TCP کو ریپلیس کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ نے وائرلیسلی کوئی ڈیٹا ٹرانسمٹ کروانا ہے تو اس کے لیے آپ UDP کو، یوزر ڈیٹا گرام پروٹوکول کو یوز کرتے ہیں. ٹرانسپورٹ لیئر کا کام ہے کہ اس نے کمیونیکیشن کو ہینڈل کرنا ہے اور ہوسٹ اور جو بھی فلو کنٹرول کے لیے ڈیوائسز یوز ہو رہی ہیں ان کے درمیان کمیونیکیشن کو بنانا ہے. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس انٹرنیٹ لیئر. انٹرنیٹ لیئر کیا کام کرتی ہے اور اسے ہم کس طرح یوز کر رہے ہوتے ہیں؟ انٹرنیٹ لیئر میں ہم انٹرنیٹ پروٹوکول کو، اس کے علاوہ انٹرنیٹ کنٹرول میسج پروٹوکول ICMP جسے کہتے ہیں انہیں یوز کرتے ہیں. ایڈریس ریزولیشن پروٹوکول کو یوز کر رہے ہوتے ہیں اور ریورس ایڈریس ریزولیشن پروٹوکول جسے RARP بھی کہتے ہیں اسے بھی یوز کرتے ہیں. انٹرنیٹ لیئر جو پیکٹس ہم ڈیٹا کے بنا کے سینڈ کر رہے ہیں اوور دا نیٹ ورک، ان سے یہ کنیکٹ کرواتی ہے، ان پیکٹس کو ڈیل کر رہی ہوتی ہے اور نیٹ ورک کے اوپر جتنے بھی پیکٹس ٹرانسپورٹ ہو رہے ہیں وہ سارے نیٹ ورک لیئر یا انٹرنیٹ لیئر کے ذریعے ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس نیٹ ورک لیئر ایکسیس. نیٹ ورک لیئر ایکسیس کیا کام کرتی ہے؟ نیٹ ورک لیئر ایکسیس آپ کے پاس آپ کو ایتھرنیٹ پروٹوکول یا فاسٹ ایتھرنیٹ پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے. ایتھرنیٹ آپ جب بھی انٹرنیٹ سے کنیکٹیوٹی حاصل کرتے ہیں تھرو وائرز تو اس میں ایتھرنیٹ پروٹوکولز کو یوز کیا جا رہا ہوتا ہے جو کہ ایک فاسٹ وے ہے. اس کے علاوہ آپ SLIP اینڈ PPP FDDI ATM فریم ریلیز جس میں آپ کے فریمز بن رہے ہوتے ہیں اور ARP جس میں آپ کے ایڈریس ریزولیشن ہوتا ہے اس کو یوز کر رہا ہوتا ہے. نیٹ ورک ایکسیس لیئر کا کام ہے کہ اس نے نوڈز اور ہوسٹ کے درمیان کنیکشن بنانا ہے تاکہ یہ آپس میں کمیونیکیشن کر سکیں. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس TCP/IP ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول اور OSI ماڈل کے درمیان ڈفرنس کیا ہے؟ OSI ماڈل میں ہمارے پاس لیئرز تھیں 7 لیئرز جن کو ہم نے ڈسکس کیا تھا اور TCP/IP کو ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے تو ہم ان کے درمیان ایک ڈفرنس بناتے ہیں. OSI ماڈل میں ہمارے پاس 3 لیئرز تھیں جنہیں ہم اپر لیئرز کہتے تھے، جن میں ایپلیکیشن لیئر، پریزنٹیشن لیئر اور سیشن لیئر تھی جو کہ ڈیٹا کو ڈیل کر رہی ہوتی. ان کا کام ڈیٹا کو نیٹ ورک کے اوپر پرووائڈ کرنا تھا یا سینڈ کروانا تھا، جبکہ TCP/IP ماڈل میں ہمارے پاس صرف ایپلیکیشن لیئر ہے، سنگل ایک لیئر ہے جو یہ تینوں لیئرز کا کام پرفارم کر رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس لوور لیئر تھیں OSI ماڈل میں جنہیں ہم ٹرانسپورٹ لیئر، نیٹ ورک لیئر، ڈیٹا لنک اور فزیکل لیئر کہہ رہے ہوتے تھے. ٹرانسپورٹ لیئر کا کام تھا کہ اس نے سیگمنٹس جنریٹ کرنے تھے، نیٹ ورک لیئر نے پیکٹس بنانے ہوتے تھے اور ڈیٹا لنک لیئر نے فریمز بنا کے انہیں نیٹ ورک کے اوپر ٹرانسفر کروانا ہوتا تھا. جبکہ فزیکل لیئر کا کام کیا تھا؟ اس نے جو بھی ڈیٹا ہے اس کو بٹس میں کنورٹ کرنا ہوتا تھا. جبکہ آپ کے پاس TCP/IP ماڈل میں جو ڈیٹا لیئرز ہیں ان میں ٹرانسپورٹ لیئر ہے، اس کا کام ہے سیگمنٹس بنانا، سیگمنٹس جنریٹ کرنا، اور انٹرنیٹ لیئر کا کام ہے آپ کے پاس پیکٹس جنریٹ کرنا. اس طرح لنک اور نیٹ ورک انٹرفیس جسے آپ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کا کام ہے بٹس اور فریمز دونوں اسی لیئر نے پرفارم کرنے ہوتے ہیں یا اسی نے بنانے ہوتے ہیں، جنریٹ کرنے ہوتے ہیں. یہ جی ہمارے پاس کچھ ڈفرینسز ہیں OSI ماڈل اور TCP/IP ماڈل کے درمیان. OSI ماڈل کیا ہے؟ یہ آپ کے پاس جنیرک ہے، پروٹوکول انڈیپینڈنٹ اسٹینڈرڈ ہے یہ، ٹھیک ہے. یہ مطلب جتنے بھی پروٹوکولز ہیں وہ سب کے سب انڈیپینڈنٹ اسٹینڈرڈ کے ہیں، سب نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے ایک گیٹ وے کے طور پر. جبکہ TCP/IP میں آپ کے پاس یہ ماڈل ہے آپ کا اسٹینڈرڈ پروٹوکول بیسڈ، ٹھیک ہے.
اس میں انٹرنیٹ آپ کا ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے یا انٹرنیٹ نے اسے ڈیولپ کرنا ہے. ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول میں جو آپ کے پاس پہلا ڈفرنس ہے وہ یہ ہے کہ اس نے کمیونیکیشن کے لیے کنیکشنز بنانے ہیں ہوسٹ اور نیٹ ورک کے درمیان. او ایس آئی ماڈل میں جو آپ کے پاس ٹرانسپورٹ لیئر ہوتی ہے اس کا کام ہے کہ اس نے جو بھی آپ کے پیکٹس ڈلیور ہو رہے ہیں ان کو گارنٹی دینا یا فیڈ بیک لینا ہے. مطلب کہ آپ کے پاس ٹرانسپورٹ لیئر کا کام کیا ہے کہ ایک گارنٹی دے رہی ہوتی ہے آپ کو کہ آپ کے پیکٹس ڈلیور ہو گئے ہیں، جبکہ ٹی سی پی آئی پی ماڈل میں ٹرانسپورٹ لیئر گارنٹی نہیں دیتی کہ پیکٹس ڈلیور ہو گئے ہیں یا نہیں ہو گئے. اسٹل ٹی سی پی آئی پی ماڈل ایک ریلائبل ماڈل ہے. پھر بھی کیا ہے، ٹی سی پی آئی پی کو ہم ریلائبل ماڈل کہہ رہے ہوتے ہیں. او ایس آئی ماڈل میں آپ ورٹیکل اپروچ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ آپ ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول ماڈل میں ہاریزونٹل اپروچ کو فالو کرتے ہیں. او ایس آئی ماڈل ہیز اے سیپریٹ پریزنٹیشن لیئر اینڈ سیشن لیئر. اس میں پریزنٹیشن اور سیشن لیئر دونوں سیپریٹ ہوتی ہیں اور دونوں کا سیپریٹ کام ہوتا ہے، جبکہ ٹی سی پی آئی پی میں یہ دونوں سیپریٹ نہیں ہوتی اور یہ دونوں آپ کی دونوں لیئرز آپ کی اپلیکیشن لیئر کے اندر انکلوڈ ہوتی ہیں. او ایس آئی ماڈل میں آپ کی ٹرانسپورٹ لیئر کنیکشن اورینٹڈ ہوتی ہے، جبکہ ٹی سی پی آئی پی میں یہ کنیکشن اورینٹڈ بھی ہو سکتی ہے اور کنیکشن لیس بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح ٹی سی پی آئی پی میں نیٹ ورک لیئر ہے، یہ کنیکشن اورینٹڈ اور کنیکشن لیس ہوتی ہے، جبکہ ٹی سی پی آئی پی میں نیٹ ورک لیئر کنیکشن لیس ہوتی ہے، اس کا کنیکشن ہونا ضروری نہیں ہے. او ایس آئی ماڈل ایک ریفرنس ماڈل ہے جس کے ذریعے ہم نیٹ ورکس کو بنا رہے ہوتے ہیں، یا جو بھی نیٹ ورکس ہم نے کنفیگر کرنے ہیں، بلڈ کرنے ہیں، وہ سب او ایس آئی ماڈل کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں. یہ ایک ریفرنس ماڈل ہے، ریفرنس دے رہا ہے آپ کو کہ جناب آپ نے نیٹ ورک اس طرح اسٹیبلش کرنا ہے. جبکہ ٹی سی پی آئی پی ماڈل کیا ہے، یہ امپلیمنٹیشن ہے او ایس آئی ماڈل کی ہی. کنکلوژن ہم اس سے کیا لیں گے جی کہ ٹی سی پی آئی پی کیا ہے، ہمارے پاس ایک اولڈر ماڈل ہے ٹو اپریچرز کا ڈیٹا کمیونیکیشن کی، جو کہ پہلے سے اسٹیبلشڈ ہوں. او ایس آئی ماڈل کو آپ ایز اے بیس یوز کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ٹی سی پی آئی پی ماڈل آپ کے پاس ایک ڈومیننٹ لیئر کے طور پہ کام کر رہا ہے یا پروٹوکول کے طور پہ آپ کے پاس کام کر